وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کے مضامین میں تربیتی، نظریاتی، منہجی، اخلاقی، ادبی بہت سارے رہنمائی کے پہلو ہیں، اسباق ہیں۔ ایک ایک کر کے اپنی دسترس کے مطابق ہم ان کی یاد دہانی میں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز بروز ہماری دینی حالت کو بہتر بنائے اور ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے۔ اس تسلسل میں آیت ہے سورہ نور کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کے جو عناصر ہیں ان کو دھمکی دی ہے کہ خبردار، تمہاری وجہ سے قوم اور قوم کی ذہنیتیں آلودہ نہ ہوں۔ اور اس کا واقعہ افک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ بے حیائی کا یا گناہ کا یا زناکاری کا جو رجحان بنتا ہے وہ واقعات کس سے سن سنا کے بنتا ہے۔ اس لیے زبان سے اس طرح کے واقعات بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی گناہ کی آپ بیتی ہو یا گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو اسے بیان کرنا یہ معاشرے میں گناہ پھیلانے کا خطرناک ذریعہ ہے۔ اب معاملات بدل گئے ہیں۔ 6 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک معاشرے میں کیا ہو رہا ہے سب کسی کے سامنے ہے۔ کوئی پردہ نہیں رہا، کوئی آڑ نہیں رہی، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں رہا۔ لوگ اپنے اپنے چینلز کو ترقی دینے کے لیے اور اپنے ذریعہ معاش کو بڑھانے کے لیے بظاہر بے حیائی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے حقیقت میں بے حیائی پھیلانے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ میں فلاں جگہ پر ہوں اور وہاں یہ ہو رہا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور اتنے میں ہوتا ہے، فلاں جگہ پر ایسے ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ایسے ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ایسے ہو رہا ہے۔ یہ نفرت رکھتا ہے گناہ سے؟ گناہ سے نفرت نہیں رکھتا۔ ان کے سوالات سنیے، ان کا لب و لہجہ دیکھیے، ان کے تبصرے سنیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قوم کے اصل مجرم ہیں، یہ اصل فسادی ہیں۔ حقیقت میں مسلم معاشرے میں اخلاقی آلودگی پیدا کرنے کے ذمہ دار یہ ہیں۔ جرم تو پہلے بھی ہو رہا تھا، جرم تو پہلے بھی ہو رہا تھا۔ یہ مفت میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، راہیں دکھاتے ہیں۔ جو متلاشی ہو گناہ کا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بتاتے ہیں یہ طریقے ہیں، فلاں جگہ یہ سہولت میسر ہے۔ اور بے حیائی کے پھیلاؤ کا قصہ بھی یہی ہے پیارے بھائیوں۔ اپنے طور پر نفرت کا انداز ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یورپ میں یہ ہوتا ہے، وہاں تو ایسے ہوتا ہے، وہاں تو ایسے ہوتا ہے، لوگ تو اس طرح کر رہے ہیں، لوگ تو اس طرح کر رہے ہیں۔ سننے والا لذت سماع لے رہا ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ کبھی میں بھی جاؤں، میں بھی جا کے دیکھوں، اور یہیں سے رجحانات پھیلتے ہیں۔ اس لیے یہ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے،
अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थे उम्मत मुस्लिमा पर। मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुअर्रिख थे, फ़क़ीह थे, उसूली थे, बड़ा मलका दिया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें। और उनकी सलाहियतों में एक सलाहियत इस्तिंबात है, वाक़यात से नताइज निकालना। वाक़या इफ्क जब उन्होंने जिक्र किया है, वाक़या इफ्क जब उन्होंने जिक्र किया है, और इसी तरह वो वाक़या जिक्र किया कि अब्दुल्लाह इब्न उबई ने वो बकवास की थी कि जी इन पर खर्चे ना करो, फिर बाद में ये तुम्हें आंखें दिखाते हैं और मदीने जाने दो, हम इज्जत वाले जलीलों को बाहर निकाल देंगे। इस तरह की बातें उसने जब की थी, शिकायत लगी, कसम खाई, मामला तो खत्म हो गया, मामला वहीं खत्म हो गया। अल्लाह ने कुरान पाक की आयत सूरह मुनाफिकून की नाजिल करके मामले को वहीं बता दिया कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। सच झूठ हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही नाजिल हुई, आपने उसी वक्त चलने का हुक्म दिया, उसी वक्त आपने कहा चलो रवाना हो जाओ। अब सफर में है तो गपशप कहाँ लगेगी, बातें कहाँ होंगी, तबसरे कहाँ होंगे। तुमने सुना है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसका ये बयान है, उसका ये बयान है, कोई शय नहीं होगी। आप तो सफर कर रहे हैं। सफर करते गए, रूटीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव डालते थे कि भाई अब आराम कर लो, दोपहर का टाइम हो गया, आराम करो, नहीं चलते जाओ। अब रात हो गई है, आराम कर लो, नहीं चलते जाओ। 2-3 आराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के दौरान के कैंसिल कर दिए। थकाया इन्हें, चल चल के थक गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो कुछ देर के लिए सस्ता लो। जैसे ही पड़ाव डाला सब सो गए, उठे तो आपने फरमाया चलो। दानाई क्या है इसमें? मौलाना कहते हैं दानाई ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबसरों का टाइम नहीं देना चाह रहे थे। आग जो लगती है ना वो तबसरों के बाद लगती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, जब यहां से शोले निकलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम नहीं देना चाह रहे थे। तो सुभान अल्लाह, इसी तरह ही है, यही ताल्लुक है। यहाँ फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह। जिन्हें ये अच्छा लगता है कि ईमानदारों में बेहयाई फैल जाए, दुनिया में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेहयाई का शौक जिस शख्स को होता है वो दुनिया में अजाब में होता है, हर वक्त मुतलाशी, लूसी, हर वक्त मारा मारा फिरने वाला, ख्वाहिश रखने वाला गुनाह की, इस नशे में मदहोश होता है, बेचैन, बेकरार और तड़प रहा होता है। और आखिरत में उस पर अजाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका पोल खोल देंगे, उसकी हकीकत को वाज़े कर देंगे और जहन्नुम उसे रसीद कर देंगे। समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हदीस आती है, मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्नूर दिखाया गया आग का, और उसमें नंगे मर्द औरत जल रहे थे। आप फरमाते हैं मैंने झांक के देखा, लोग जल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और आग के जोर की वजह से वो किनारे पर आते हैं, मुझे यूं लगता है अब बाहर निकल आएंगे, फिर आग नीचे हो जाती है तो फिर नीचे जा गिरते हैं। ये उनका आलम है। मैंने पूछा क्या है इन्हें, तो बताया गया कि ये वो लोग हैं कि जो बेहयाई करते हैं। इस वक्त हमारे दुश्मनों के पास बेहयाई फैलाने का जो हथियार है वो कारगर हथियार है, और इसके जरिए उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने अपाहज कर दिया है। उम्मत मुस्लिमा को जो अपाहज किया है वो इसी जरिए से किया है। शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं ना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सलीबियों के खिलाफ जंगे लड़ रहे थे तो कितने ही लोग उन्होंने ऐसे पकड़े कि जिनके घरों में यहूदी खवातीन थी और जिनके घरों में ईसाई खवातीन थी और आशनाइयाँ थी और पता नहीं क्या कुछ थी। औरत को इस्तेमाल करना और औरतों को भेज भेज कर मुस्लिम मुआशरे को आलूदा करना, ये उन बेगैरतों के हथियारों में से है, ये उनके हथियारों में से है। इसके वो मुआविन होते हैं, इसके लिए वो असबाब मुयस्सर करते हैं, इसको वो आसान करके पेश करते हैं, और वो भी मुजरिम हैं कि जो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनके ज़राए अपनाते हैं। कितना सस्ता है आजकल। सारी रात पहले होता था ना कि कोई खरीदारी करो, छुप के देखो, कोई सैलमा में जाओ, कोई खर्चा करो, मुंह छुपाओ वगैरह वगैरह। तो घर घर में सैलमा है,
آسان کر دیا ہے، تو وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ 10-10 5-5 سال کے بچوں اور 6-6 مہینوں کے بچوں پر وہ رحم نہیں کرتے، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں وہ سستے اور مفت کے پیکج لگوا کے دیتے ہیں، دشمن ہیں وہ ہمارے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اپاہج ہو جائے، یہ اپاہج ہو جائے، بے حیائی کا خمار دماغ میں آ جائے، ساری صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں، سارا علم برباد ہو جاتا ہے، سارا کردار برباد ہو جاتا ہے، بندہ کسی کھاتے کا نہیں رہتا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اس مرض کا کوئی علاج ہوتا تو سزا رجم والی نہ ہوتی، اللہ نے اس مرض کی سزا رجم والی بنائی ہے کیونکہ یہ قابل علاج نہیں رہا، یہ قابل علاج نہیں رہا ہے۔ تو یہ کاوش چل رہی ہے دشمنان کی کہ مسلم معاشرے کو آلودہ کیا جائے، اس کے لیے تعیش کے راستے دیتے ہیں، اس کے لیے وسائل دیتے ہیں، اس کے لیے کئی طریقے کر کے دکھاتے ہیں، اس کے لیے ایسی کہانیاں پیش کرتے ہیں، سہولیات میسر کرتے ہیں، ہر بندہ اس سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ جب فلسطین کا معاملہ ہوا، امت مسلمہ تڑپ رہی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم تاریخ اسلامی کے شرمندہ ترین لوگ ہیں، تاریخ اسلامی کے ہم بدقسمت ترین لوگ ہیں، بعد کی امتیں ہمیں کسی اچھے نام سے یاد نہیں کرے گی، نالیق غیر ذمہ دار ترین لوگ۔ لیکن اسباب آپ دیکھیے نا، اسباب کیا ہیں؟ اسباب وہی ہیں، تعیش میں ہم لگ گئے ہیں، خواہش پرستی میں ہم آلودہ ہو گئے ہیں، بے حیائیاں ہمارے یہاں عام ہو گئی ہیں۔ ہمارے ممالک ترقی اسی لیے نہیں کرتے، ترقی اس لیے نہیں کرتے۔ وہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے شروع میں پہلے دنوں میں جو بیان دیا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا، لوگوں نے سنا تھا، اس نے کہا یہ حیوانات کے ساتھ، جنگلیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ان کا پانی بند، ان کی مواصلات کا سلسلہ بند، ان کی خوراک بند، بجلی بند۔ میں وہاں سوچتا رہا کہ پیارے مسلمانوں تم کیا کرتے رہے؟ 48 میں وہ لوگ آئے ہیں فلسطین میں پناہ گزین کے طور پر، ہر طرف سے کھلے کھاتے ہوئے، ہمیں رہنے دو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، چلو بھئی رہ لو۔ تم نے 48 میں رہنے دیا، وہ رہے، 48 میں رہنے دیا اور وہ رہنا شروع ہو گئے۔ 48 سے لے کر آج تک انہوں نے تمہارے پانی کے قطرے قطرے پر قبضہ کر لیا، تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ تمہاری بجلی پر قبضہ کیا، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے علاج معالجے ہسپتالوں پر قبضہ کر لیا، تم کیا کر رہے تھے؟ اچھا، وہ مسلمانوں میں بہترین لوگ ہیں، کیونکہ جنگوں کا مزاج یہی ہے کہ جو بھی جنگ میں انوالو ہوتا ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، وہ ایکٹیو رہتا ہے، کیونکہ فلسطین کی اور اسرائیل کی آپس میں جب کلش تھی، اس لیے مذہبی رجحان تھا، نمازوں کا رجحان تھا، مذہبی لوگ تھے، علماء تھے، قراء تھے، ماشاءاللہ یہ چیزیں تھیں ان میں، یہ چیزیں ان میں موجود تھی، تب یہ اثر ہوا ہے، اور ہم میں یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، ہم میں یہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ 50-60 سال میں تعیش کیا، جس کے پاس پیسہ آتا ہے باہر پھینکتا ہے، باہر جاتا ہے، باہر جا کے رہتا ہے، مزے کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، اپنی نسل کو سنوارتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور بس انا للہ کہیے، انا للہ کہیے، ہماری بربادی۔ ایک طرف ہمیں تعیش میں وہ مست کر دیتے ہیں، دوسری طرف وہ ہمارے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں، دوسری طرف وہ ہمارے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ تو مجرم ہیں، اعلانیہ مجرم ہیں، اللہ نے ان کا ذریعہ تو نہ بنو نا، ان کا ذریعہ نہ بنو۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ذرائع سے اجتناب کریں،
ذریعہ سننے کا ہے، ذریعہ دیکھنے کا ہے، ذریعہ سوچنے کا ہے، ذریعہ سہولت میسر کرنے کا ہے، ذریعہ درمیان میں انوالومنٹ کا ہے، ذریعہ شراب کا ہے، ذریعہ موسیقی کا ہے۔ یہ سب ذرائع ہیں جن کے ذریعے کوئی شخص ناپاک ہوتا ہے۔ یہ سب ذرائع ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے، قسم کھا کے کہا کرتے تھے، یہ لاور حدیث کی اللہ نے قرآن میں جو مذمت کی ہے وہ گانوں کی مذمت کی ہے، وہ گانوں کی مذمت کی ہے۔ یہی سے بات چلتی ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کر لیں، بچائیں اپنی نگاہوں کو، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، پاک دامنی کے اسباب میسر کریں، ربط اور رابطے رکھیں، آپس میں گھل مل کے رہیں، نوجوانوں کو مثبت کاموں میں، مثبت کھیلوں میں، مثبت تعمیراتی کاموں میں مصروف کر دیں، سیکھنے سکھانے میں مصروف کر دیں، فرصت نہ ملے ذہن کو آوارگی کی۔ ایک پوری مینجمنٹ کی ضرورت ہے جس کے بعد اللہ کا فضل ہو جائے گا، بچاؤ ہو سکے گا۔ ورنہ ایک بندے کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے تو وہ تو یہی کچھ دیکھتا رہے گا، جو کچھ دیکھے گا اس کی خواہش کرے گا، اس میں دلچسپیاں ہوں گی وہی کرے گا۔ اچھا، اس کے نتائج انتہائی خطرناک، 8 10 سال 20 سال اسی طرح گزر گئے تو اگلی جو نسل پیدا ہوگی وہ ناقابل تلافی نقصانات اٹھائے گی۔ آپ ہمارے ہی ملک میں ہے نا، یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو یوم خواتین پر آپ سنتے ہیں انٹرویو، کیا کہتی ہیں خواتین، کیا چاہتی ہیں؟ یہاں تک تو انہوں نے پہنچا دیا ہے، نظریات بغاوت پر ابھر آئے ہیں۔ یہاں ملک پاکستان میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، برہنہ خواتین میدانوں میں، بازاروں میں آ گئی۔ نیم برہنگی تو اب وہ ترقی ہے نا، نیم برہنہ ہو کر بازاروں میں آنا جانا یہ تو ترقی کی علامت ہے۔ صحیح جا رہے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کم از کم معامل نہ بنائیں، ہم بدقسمت لوگ ہیں، ہم دفاع میں کھڑے ہیں۔ یہ امت دائی امت تھی، اس امت نے ساری انسانیت کی قیادت کرنی تھی اور ساری انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا۔ آج یہ امت چھپ کر ان کے جراثیم سے اپنے آپ کو صرف بچا لے تو ہم سمجھیں گے کامیاب ہے۔ یہ بچاؤ بھی اپنا نہیں کر پا رہے، بچاؤ بھی اپنا نہیں کر پا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے چلو گے تو شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، والمنکر، شیطان گناہوں کا حکم دیتا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تو تم میں سے کوئی بھی نہ بچتا ابدا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو بچ جاتا ہے، ورنہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ بھی پاک نہ رہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یقیناً وہ شیطانی جو خواہش ہے نا اس کا تذکرہ ہے، تو واضح ہے کہ شیاطین یہی چاہتے ہیں اور شیاطین کے کارندے یہی چاہتے ہیں کہ اخلاقی بے راہروی کا انہیں شکار کرو اور اس کے بعد پھر ان سے جو مرضی کرانا ہو وہ کرا لو۔ نشے کا عادی اسی طرح کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ مانگتا ہے، اسے جب نہیں ملتا تو یہ لے آ وہ لے آ وہ لے آ، وہ ساری امراض بیچ دیتا ہے۔ پہلے اسے لت لگائی جاتی ہے، بدکاری کی بھی لت اسی طرح لگتی ہے، شراب کی بھی لت اسی طرح لگتی ہے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے۔ یہاں مضمون کے حوالے سے جو بات ہے نا، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی نہ بچتا۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو تو منافقین کے لیے ڈانٹ کا، وعید کا اور سخت نفرت کا پہلو تھا کہ انہوں نے جو ماجی پر بات کی اور صفوان ابن معطل پر بات کی۔ دوسرا پہلو ہے کہ کچھ مسلمان کچھ رسول اللہ کے ساتھی جو اس بات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی چند محفلوں میں اس طرح کی بات کی تھی، ان کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس کرو، ان کا جو جرم تھا اس کی سزا انہیں مل گئی۔ دنیا میں اللہ نے حد قذف جو مقرر کی ہے
وہ انہیں دے دی گئی ہے. اب خبردار تمہارا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے, خبردار تمہارا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. ایک غلطی ہو گئی ہے تو ساری زندگی کے لیے اب تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ, اس کی اجازت نہیں ہے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعہ افک میں انوالو ہو گئے تھے, اس ہوا چلنے کی وجہ سے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں معاف کر دو, اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے, اور اب تمہاری طرف سے شکایت نہیں آنی چاہیے کہ تم نے یہ کیا تھا, اب ساری زندگی ان کے ساتھ تم منہ بنائے رہو, ایسی اس کی اجازت نہیں ہے. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. تم بچے ہو تو تم پر بھی اللہ نے احسان کیا ہے, تم شکر کرو, نہ یہ کہ تم تانے دے دے کر ساری زندگی انہیں بھونتے رہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ایسا کیوں کیا. آپ نے ہو گیا, بندوں سے ایسا ہو جاتا ہے, ان کی جو سزا بنتی تھی وہ انہیں مل گئی ہے. خبردار اب ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہو, اب ان کو تانے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ان کے لیے مسلم معاشرے میں رہنا مشکل نہ کرو, اب خوشحالی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو. یہ غلطی ہوئی ہے تو ہزاروں نیکیاں انہوں نے کی تھی, متاثر ہو گئے, ایک پروپیگنڈا جو ہو رہا تھا, بندہ جو ہوا اس کی جو سزا بنتی تھی وہ دے کے اللہ نے معاملے کو ختم کر دیا, تم بھی ختم کر دو. یہ پیغام ہے. اور تمہیں جو بچایا ہے وہ ہم نے بچایا, ورنہ تم بھی اس رو میں بہہ جاتے. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر باز نہ ہوگے کام سے تو کچھ کی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں, کچھ کی ظاہر نہیں ہوتی. اصل میں تمہاری اپنی کیا حقیقت ہے وہ مجھ پر آگاہ ہے, میں بھی تو پردے ڈالتا ہوں. کون مسلمان ہے یا کون انسان ہے جسے نافرمانی نہ ہوتی ہو؟ تم کوئی فرشتے ہو؟ ایک بندے سے کوئی جرم ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, پروسیس سے گزرے, عدالتی سزا پا لے, بس ختم. اب اس کے بعد اسے تان و تشنیع کا حصہ نہ بناؤ اور اس کے لیے زندگی کو مشکل نہ کرو. اس حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں ہم. تو یہ یہاں پیغام ہے کہ جو نیک نام بھی ہے نا, وہ بھی اس لیے نیک نام ہے کہ اس کے رازوں کو اللہ جانتا ہے. وہ بھی اس لیے نیک نام ہے کہ اس کی حقیقت حال کو اللہ جانتا ہے. اور جو اچھا ہے تو وہ بھی اس لیے نگاہوں میں اچھا ہے کہ اس کی حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے تم لوگوں کے لیے مشکل کا سبب نہ بنو. اگلی آیت, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. فضیلت والے قسموں, فضیلت والو, عزت والو اور مالدارو قسمیں نہ کھاؤ. او عزت والو اور وسعت والو قسمیں نہ کھاؤ. محترم اور صاحب مال آپ قسمیں نہ کھائیں. آپ کے لیے یہ نہیں جچتا کہ آپ ہوں بھی عزت و فضیلت والے اور پھر آپ قسمیں بھی کھائیں کہ آپ فلاں کی غلطی کی وجہ سے سخاوت کرنا چھوڑ دیں گے. یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. کہاں سے بات شروع کروں, کہاں بات ختم کروں؟ جسے اللہ فضیلت والا کہے, جسے اللہ فضیلت والا کہے, اس کے احترام میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے؟ ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں فضیلت الشیخ, آ جائیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے اسٹیٹ سیکرٹری کہتا ہے محترم تشریف لائیں. ایک وہ ہوتا ہے جسے کوئی کہتا ہے جناب عزت مآب تشریف لائیں. یہ کون اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ کہتا ہے عزت مآب صاحب مال آپ قسمیں نہ کھائیے. او شان والو قسمیں نہ کھاؤ, او احترام کے حقداروں قسمیں نہ کھاؤ. اولو الفضل والسعہ, دو صفتیں صدیق کی ہیں یہاں. صدیق کی, پہلے صدیقہ کا تذکرہ, اب صدیق کا تذکرہ. وہ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ایک لشکر کا, صدیق کو بھی اس میں سپاہیوں میں رکھا.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत देते थे। तो मैं ये समझा मेरी शान बहुत ज्यादा है कि सिद्दीक व फारूक मेरे लश्कर में सिपाहियां और मैं सालार हूं। मैं वापस आया, रसूलुल्लाह से मिला, मैंने कहा अल्लाह के नबी आपको सबसे ज्यादा अजीज कौन है? मन अहब्बुन्नास इलैका। आपने फरमाया आयशा। मैंने कहा मिनर रिजाल, मर्दों में से। आपने फरमाया अबू आयशा का अब्बा, आयशा का वालिद मुझे सबसे ज्यादा। और आप फरमाते रहे ना, आपने बोले तुम में से जितनों ने मुझ पर अच्छाइयां की है, एहसान किए, खर्चे किए, मैंने कोशिश की सबके बदले चुका दिए हैं। एक ये बंदा बैठा है, इसके बदले मैं नहीं चुका सकता। एहसान इसने किए, बदले अल्लाह मेरी तरफ से देगा। सिद्दीक मर्ज के अय्याम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने फरमाया सारे मस्जिद में दरवाजे खुलने वाले हैं ना, जो बंद कर दो। लोगों के घरों के दरवाजे मस्जिद में खुलते थे, सब दरवाजे बंद कर दो, इल्ला खौफता अबी बकर, अबू बकर का दरवाजा खुला रहे, वो घर से कदम रखे सीधे मस्जिद में आए। एक रसूलुल्लाह का दरवाजा खुला था, रोजा रसूल का, और एक सिद्दीक का दरवाजा खुला था मस्जिद नबी में। सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक हैं जिनसे रब बात करे तो उलुल फज़ल वस्सा कहे। फजीलत वाले हैं, किरदार की जमानत है। फजीलत वाले हैं, किरदार की जमानत है। और माल वाले हैं, नेक नियति की जमानत है। ना उसमें नेकियों की कमी है, ना उसे ओहदे मनसब और पैसे की कमी है। ना उसे ओहदे मनसब और पैसे की कमी है कि पैसे के लिए और ओहदे के लिए और मनसब के लिए वो कुर्बानियां देते रहे। पैसा भी रज के, नेकी भी रज के है। सिद्दीक किस्सा क्या है? मिस्ता बिन उसासा खालाजाद भाई है या खालाजाद बहन का बेटा है, करीबी रिश्तेदार है, गरीब है, गरीब आदमी है, मुहाजिर भी है, मुहाजिर भी है, मोमिन भी है, साबिकून अव्वलून में से भी है, रिश्तेदारी है। सिद्दीक साहिब माल है, तो खर्चा लगाया हुआ था मिस्ता का, उसकी अम्मा का खर्चा लगाया हुआ था। सिद्दीक राशन डलवा देते, खर्चा करते, यूं चलता रहा, यूं चलता रहा। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि जब यह बात चली तो मिस्ता भी शामिल हो गए, मिस्ता भी इस बात में शामिल हो गए। जब तक अल्लाह ने फैसला नहीं दिया था उस वक्त तक सिद्दीक तो खामोश रहे कि पता नहीं मेरी बच्ची की कोई गलती ना हो, मैं उसके लिए लोगों से क्यों नाराज रहूं। जब अल्लाह ने गवाही दी कि सिद्दीका सच्ची है, पाक दामन है, तो सदमा ज्यादा हुआ। और जितना करीबी ताल्लुक हो ना, बेतनाई की सूरत में सदमा उतना ज्यादा होता है। ये फितरी बात है, ये फितरी बात है। भाई जिसके साथ 10 साल से 20 साल से हम खर्चा करते आ रहे हैं, उसका तो हक नहीं बनता ना वो मुखालिफों के साथ मिल जाए, उसका तो हक नहीं बनता। सदमा हुआ सिद्दीक को। इधर अल्लाह ने आयत नाजिल की, उधर सिद्दीक ने कहा कि मिस्ता तेरा खर्चा बंद, मेरी बच्ची पर तू इस तरह की बातें करता था, अब मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं तेरे लिए राशन तेरे घर में राशन डालूं और तुझे खर्चा पानी दूं। अब नहीं हो सकेगा, जो हो गया हो गया, अब मैं नहीं चल सकूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला यातली उलुल फज़ल मिनकुम, फजीलत वाले, ये कोई कसम खाने की है कि मैं नेकी नहीं करूंगा, मैं सखावत नहीं करूंगा। इतना गुस्सा कर गए आप? अल्लाह ने आपको साथ वाला बनाया है, माल वाला बनाया है, मैं तो माफ करता हूं, आप भी माफ कर दें। अल्लाह ने यहां इसने ये किया, हाँ सब कुछ किया है, आप मेरे साथ सौदा कर लें। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, आप उसे माफ कर दें मेरे कहने पर और मैं आपको माफ कर देता हूं। आप उसे माफ कर दें, मैं आपको माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह। वला यातली उलुल फज़ल मिनकुम वसाअति अन युतू उलिल कुर्बा, रिश्तेदारों पर खर्च ना करने की कसमें ना खाओ उनके रवैयों की वजह से। वो तो बोलते नहीं है, वो तो हसद करते हैं, वो तो गीबतें करते हैं, उन्होंने फलां मौके पर नुकसान दिया, उन्होंने अपनी शादी पर नहीं बुलाया था, इसलिए आप गरीब हैं तो मरे परे जहां जाए मैं खर्च नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? आप खर्च करते रहे, उनका ज़र्फ उनके साथ, आपकी नेकी आपके साथ है।
बदला देने वाला अल्लाह, इनसे थोड़ी लेने बदला। इसलिए ये अच्छे हों तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुरे हों तो तब भी आप खर्च करें अल्लाह की रजा के लिए। वल मसाकीन, वो करीबी रिश्तेदार भी है, वो कमजोर भी है। वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में घर बार छोड़ आया है, अब आप भी खर्चा बंद कर दें, ये क्या बात हुई? ये अल्लाह की सिफत हिल्म है ना, जो बुर्दबारी, हौसला, यहां वो जाहिर होता है। अल्लाह भी तो नाराज था ना मिस्ता से, सजा इसीलिए दिलवाई ना, हद कदफ इसीलिए लगवाई, लेकिन इसके बावजूद खर्चा बंद हो जाए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक से कहा बल याफू, माफ करें। माफी में सिर्फ इतना होता है कि सजा न दे। बल यस्फहू, राहें खोल दें, वुसअत पैदा करें, मुस्कुरा के मिलें, तरहीब को शानदीद करें, खर्चा दें, दरवाजे खोलें उनके लिए। ये सफा में ये चीजें होती हैं, सफा में ये चीजें होती हैं। सफा है ना जो ये गर्दन की ये साइड है, गले आप मिलते हैं तो दूसरे के गर्दन के साथ गर्दन लगती है। फलयाफू वल यस्फहू, माफ भी करो, सीने से भी लगा लो, माफ भी करो, दिल में मैल भी ना रखो, माफ भी करो, आइंदा भी कोई रिएक्शन ना दिखाना, माफ भी करो, ताने भी ना देना, ये पैगाम है। वलयाफू वल यस्फहू, अल्लाह इतना मुश्किल काम कैसे करूं, याद तो मुझे है कि इसने ये किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, मेरे कहने पर करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम इन्हें माफ कर दो। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह भी तो गफूर रहीम है। अल्लाह भी तो कितनी बातें हैं जो बंदे की माफ कर देता है, तो चलो तुम भी माफ करो। अल्लाह के नजदीक मोमिन कितना अच्छा है, और अल्लाह के नजदीक वो सहाबी जिसे हद कज़फ भी लगी हुई हो, वो कितना अहम है। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ दर्जा साबित होता है। बस यहाँ किफायत करते हैं और यहाँ से आगे इंशाअल्लाह बात कल की मजलिस में चलाएंगे। सुभानअल्लाह।